دیکھیے میں تو 1947 سے شروع کروں گا، بیکاز اس دور میں جب تقسیم ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، تو ہمیں اپنی بہت ساری چیزوں کا شیئر انڈیا سے نہیں ملا، خاص طور پہ جو آرم فورسز کا حصہ تھا، ویپنز تھے، توپیں، جہاز وغیرہ، وہ نہیں ملے۔ اور شروع میں پاکستان بہت اس خوف میں مبتلا تھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پہ اٹیک کر دیا تو وہ دوبارہ ہمیں اپنے آپ میں ابزارب کر لے گا۔ پھر انڈین لیڈرز کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی ایسی تھیں، کسی نے کہا کہ یہ معاشی طور پہ حکومت فیل ہو جائے گی، 6 مہینے میں خود ہم یہاں ملیں گے، کسی نے کہا کہ ہمیں جب موقع لگا ہم وہ کریں گے۔ پھر ہماری جو پیدائش تھی وہ ایک مسئلے کے ساتھ تھی، جیسے ایک بچہ کسی بیماری کے ساتھ پیدا ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ تھا۔ اس میں جو قبائلیوں نے اٹیک کیا، پھر انڈین آرمی آ گئی، تو ایک جنگ کسی کیفیت تھی، لیکن ہمارے پاس اس کے ساز و سامان نہیں تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، پوری دنیا جو تھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، تو ہم نے امریکن گروپ کو جوائن کر لیا۔ ہمارے جو اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے، کمانڈر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے، فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے جا کے امریکہ میں کہا کہ جی ہم آپ کی آرمی ہیں، آپ ہمیں جہاں استعمال کریں گے ہم استعمال ہوں گے۔ سن 55 میں 8 سال کے بعد ہمیں پہلی قسط ملٹری اکوپمنٹ کی ملی $50 ملین کی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئی، پھر وہ سیٹو سینٹو کے ہم ممبر بنے، تو وہ امریکن کیمپ میں ہمارے جو قدم تھے وہ گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے گئے۔ اس کی وجہ پھر یہ ہوئی کہ باعث یہ بنا کہ ہم نے ایک اسٹرینگتھ گین کی۔ ایوب خان نے پھر خود جو 65 وار سٹارٹ کی، پلان کی، اسی امریکن اکوپمنٹ پہ لڑی گئی۔ حالانکہ امریکہ نے وہ اکوپمنٹ آپ کو دیا تھا کمیونزم کے خلاف لڑنے کا، بیکاز کمیونزم اس وقت ان کا ایک ریئل اینیمی تھا، لیکن پاکستان کا کمیونزم سے کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں تھا۔ ہماری تو چین سے بہترین دوستی ہوئی۔ بہرحال یہ بڑھتے بڑھتے پھر اس کے بعد زیادہ اس میں جھٹکا لگا پاکستان کے اس اسٹیچر کو جب افغانستان پہ اٹیک ہوا رشیا کا۔ ہم پھر ان کے پاس گئے کمیونزم کے نام پہ۔ امریکہ کا مقصد تھا رشیا کو جتنا بلیڈ کر سکے وہ کرے، بیکاز یہ زخم خوردہ تھے ویتنام وار کے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کی حامی بھر لی کہ ہم آپ کے لیے جنگ لڑیں گے۔ ہمارا ویسے خطرہ میں یہ تھا کہ اگر افغانستان انہوں نے آرام سے فتح کر لیا تو اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، پاکستان پھر روس اور انڈیا کے درمیان سینڈوچ ہو سکتا تھا۔ ٹھیک، اس نظریے پہ ہم نے ان کیا، لیکن پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، ہم اس چیز سے نکل نہیں سکے۔ ہم نے پراکسی وارز کب سے ہم نے لڑنی شروع کی، مطلب اگر 50s اور 60s کا دور دیکھیں، ہم نے جنگ کوئی نہیں لڑی، لیکن ہم اس وار کا حصہ بنے رہے، ان کے اس وار مشینری کا، کہ اگر کمیونزم پہ کوئی جنگ لڑنی پڑے تو پاکستان بھی اپنا رول ادا کرے گا۔